میں ایک شریف بیوی تھی کیونکہ میں نے کبھی اپنے شوہر کے سوا کسی سے بھی کچھ نہیں کیا تھا۔ میری بہت سی دوستوں نے اس چیز کا مزہ لیا تھا، لیکن میں نے اس کو ایک امانت سمجھا، ہمیشہ شوہر کے لیے۔ پھر میری شادی ہوئی اور میں ایک کنواری لڑکی کے روپ میں شوہر کو ملی، اور میرے شوہر مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں بھی دل و جان سے ان کو چاہتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے شوہر کو بیرون ملک میں ایک اچھی نوکری کی آفر ہوئی جو کہ 3 سال کے لیے تھی۔ پھر انہوں نے بہتر مستقبل کے لیے ہاں کر دی اور شادی کے 7 مہینوں میں ہی مجھے روتا چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر وہاں سیٹ ہو گئے۔ 4 مہینے تک ان کی نوکری برقرار رہی۔ پھر اچانک اس جگہ وہ نوکری کرتے تھے وہ فیکٹری بند ہو گئی۔ اس کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے تھے اور وہ واپس آنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ گھر میں بھی خرچہ کا مسئلہ آ گیا اور پھر انہوں نے مجھ کو ان کا ساتھ دینے کا کہا اور مجھے نوکری کا کہنے لگے۔ میں بھی پڑھی لکھی تھی لیکن کہیں کبھی نوکری نہیں کی تھی۔ کچھ عرصہ میں نوکری ڈھونڈتی رہی۔ پھر میری بھابھی نے ان کے کلاس فیلو کی کمپنی میں بھیج دیا۔ میں وہاں گئی۔ 2 دن بعد انہوں نے بلا لیا۔ اگلے دن میں نے کمپنی جوائن کر لی۔ بھابھی کے کلاس فیلو فراز بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے سارا کام سکھایا اور جو کام میں نہیں کر سکتی تھی وہ خود کر دیتے۔ میں انہی کیبن میں بیٹھ کر کام کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے ٹیبل کی دوسری سائڈ سے ہی کام وغیرہ کا بولا تھا۔ میں کبھی ان کے قریب نہیں گئی، لیکن وہ میرے جسم کو اکثر دیکھتے رہتے تھے۔ میں نے کبھی برا نہیں منایا تھا۔ میں مردوں کی فطرت سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے ان سے کچھ سمجھنا تھا تو میں ان کو بولا، سر میں اس طرف آ جاؤں یہ سمجھنے کے لیے؟ تو انہوں نے بولا آ جاؤ۔ جب میں ان کی سائٹ پر گئی تو انہوں نے مجھے سارا کام سمجھایا اور خوب مدد کی۔ پھر اچانک میری نظر اس پر پڑی جو کہ باہر نکلا ہوا تھا۔ میں ہنسنے لگی تو اس نے بولا، سونیا کیوں ہنس رہی ہو؟ میں بولی، سر آپ کا کچھ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، لیکن مجھے یہ نکال کر کام کرنے کی عادت ہے، اس لیے میں تم کو اس طرف نہیں بلاتا۔ ان کا بہت بڑا تھا۔ میں اپنی سیٹ پر واپس چلی گئی۔ مجھ کو سر کا بہت پسند آیا تھا اور پھر کام ختم کر کے گھر چلی گئی۔ مجھ کو انہوں نے ایک الگ ہی نشے سے آشنا کیا تھا۔ رات کو میں دیر تک مجھے نیند نہیں آئی۔ سرفراز نے میرے جسم میں ایک آگ سی لگا دی تھی۔ مجھ کو شوہر یاد آ رہے تھے جس سے میں کروا کر خوش ہوتی تھی۔ اگلے دن میں تھکی تھکی سی تھی کیونکہ نیند بھی پوری طرح نہیں تھی۔ آفس میں بار بار میرا دل کرتا کہ میں پھر سے ان کے قریب جاؤں، لیکن ہمت نہیں تھی۔ پھر میں جلدی گھر آ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ ان کا دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ آفس میں اکثر ان کے قریب آ جاتی، جس کو انہوں نے محسوس کر لیا تھا، لیکن انہوں نے منع نہیں کیا اور نہ کبھی مجھے چھونے کی کوشش کی۔ اکثر جب میں ان کے قریب جاتی تو ٹھیک سے بیٹھ جاتے تاکہ میرا دھیان اس پر پڑے۔ میں بھی اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھ جاتی۔ پھر کچھ دنوں سے میں نے محسوس کیا کہ فراز اب کچھ پریشان تھے۔ میں نے ان کو 1-2 بار پوچھا تو انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ایک دن ہم شام کو دیر تک کام کرتے رہے۔ انہوں نے سارا دن کوئی کام نہیں کیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پوچھا، سر کیا آپ مجھے دوست سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میں تمہیں دوست سمجھتا ہوں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے بولا، پریشان ہوں لیکن تم کو نہیں بتا سکتا۔ میں بولی، گھریلو مسئلہ ہے تو؟ انہوں نے بولا، نہیں۔ میں بولی، جب گھر کا مسئلہ نہیں تو آپ کھل کر مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا، تم کو برا لگے گا
میں نے بولا نہیں، شاید میں آپ کے کام آ سکوں، پلیز سر مجھے بولیے۔ تو اس نے بولا کوئی گندی بات ہوئی تو بھی برا نہیں مانو گی؟ میں بولی نہیں سر۔ اس نے بولا میری ایک دوست تھی، ہم بہت فری ہیں اور کئی بار ہمارا ملنا ہو چکا ہے، اب وہ چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے لاہور، اور اب میں کسی سے کچھ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تم کسی لڑکی سے مجھے ملا دو، مہربانی ہوگی، تم میری دوست ہو۔ میں بولی اوکے سر، میں کوشش کروں گی کہ آپ کے کام آ سکوں، لیکن انہوں نے بولا آج کرنا ہوگا۔ میں بولی آج تو مشکل ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کا پانی اپنے ہاتھ سے نکال لوں۔ انہوں نے بولا تم کو برا لگے گا؟ میں بولی نہیں سر۔ وہ بولے ٹھیک ہے، دروازے کو بند کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے اور تمہاری بدنامی ہو جائے۔ میں ان کے ٹیبل کے پاس آ گئی اور بالکل ان کے سامنے بیٹھ گئی، اس کو ہاتھ میں پکڑ کر شروع ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد پانی نکل گیا، میرے کپڑے بھی گیلے ہو چکے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے 2000 روپے دیے اور بولے یہ رکھ لو۔ تو پھر میں نے بولی کہ یہ کیا ہے، میں کوئی بازاری نہیں سر، میں دوست ہوں۔ تو وہ بولے میں بھی تم کو دوست سمجھتا ہوں، لیکن میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو بولے میں زبردستی بھی دے سکتا ہوں۔ میں ہنس کر بولی دے دوں۔ تو وہ میرے قریب آئے اور اوپر سے میری قمیص میں ہاتھ ڈال کر پیسے رکھ دیے۔ پھر ہم آفس سے نکل آئے، اس نے مجھے گھر ڈراپ کیا۔ میں آج بہت خوش تھی کہ آج میرے جسم کو کسی نے پیار سے چھوا تھا۔ اگلے دن میں آفس جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میں آج فراز صاحب کے ساتھ کچھ کروں گی۔ میں اس کو جسم دکھانے میں کسی کا ڈر بھی خاص نہیں تھا۔ آفس پہنچ کر میں نے دیکھا تو فراز نہیں آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فراز بھی آ گئے، ہم کام کرتے رہے، ان کی نظر میرے جسم پر تھی۔ میں نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ بولے تمہارے جسم کو دیکھ رہا ہوں۔ میں ہنس پڑی۔ پھر ایک دن ہفتے کا دن تھا، دوپہر کے کھانے کے بعد سر بولے سونیا ایک کام بولوں، تم کرو گی؟ میں بولی ہاں کیوں نہیں۔ تو انہوں نے بولا مجھے ایک چیز دیکھنی ہے، تم دکھاؤ گی؟ میں بولی کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بولا کہ میں تمہارا جسم دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، لیکن میں بولی سر وہ صرف میرے شوہر نے دیکھا ہے۔ میں نے گھر ساس کو فون کیا کہ آج میں سہیلی کی شادی میں جاؤں گی اور رات کو نہیں آؤں گی۔ 6 بجے کے قریب فراز سر آئے، آفس کے ورکر چلے گئے تھے۔ فراز نے چپراسی کو بھی میرے کہنے پر چھٹی دے دی۔ پھر مجھ سے پوچھا کیا سوچا ہے؟ میں نے بولا سر میرے جسم کو شوہر کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن آپ میری دوست ہو، آپ کو انکار نہیں کر سکتی، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ وہ بولے جو تم چاہو۔ میں بولی دکھانے کے بعد بتاؤں گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے اتار کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ دیکھ کر بولے کہ سونیا تم واقعی شادی شدہ ہو۔ میں نے کہا شادی شدہ ہوں، لیکن 8 مہینے ہو گئے ہیں، میرا شوہر بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ پھر سرفراز نے ابھی کپڑے اتار کر میرے قریب آیا، ہم دونوں نے خوب مزے کیے۔ پھر اس نے بولا سونیا اب چلنا چاہیے۔ میں نے کپڑے پہنے، پھر ہم باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے۔ میں نے اس کو کہا مجھ کو کافی پلاؤ گے کیا؟ وہ بولے کیوں نہیں۔ کافی پینے کے بعد فراز صاحب نے مجھے گھر چھوڑ دیا۔ میں بہت خوش تھی کہ میرے شوہر کی کمی اب فراز سر پوری کر رہے تھے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دن فراز سر ہمارے گھر آ گئے، اس دن میری ساس گھر نہیں تھی۔ میں نے پھر خوب مزہ لیا،
اور سرفراز بہت خوش تھا۔ اب روز میں کبھی آفس میں کروا کر آتی تھی تو کبھی اپنے گھر میں ہی کروا لیتی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں کل اس سے اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔